بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 تاریخ 11واں مہینہ 2020 آج جو ہے 16 تاریخ گزر چکی ہے۔ میرے دوستوں اور اہل محبین، میں آپ سب سے بہت مرتبہ ایک چیز کو بار بار عرض کر چکا ہوں، آج میں پھر صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں جو اللہ کریم نے ہمیں عطا کی، وہ نعمتیں جو ہم صبح شام دن رات ہر وقت استعمال کرتے ہیں، ہمارے کام آتی ہیں، کیا ہم نے ان نعمتوں کا کبھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا؟ آج عجیب سا ایک سٹینڈرڈ چل پڑا ہے، کوئی بھی ہمیں کچھ پیش کرتا ہے یا کچھ دیتا ہے تو اس کو تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ جناب تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ یہ لفظ بہترین ہے، جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو کہنا بھی برا نہیں ہے، مگر دعا دیں گے تو اس کے کچھ اور ہی برکتیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جس رب کریم نے ہماری آنکھ کھلنے سے پہلے اپنی رحمت سے سورج کو حکم دیا کہ جاؤ روشنی لے کر میرے اس بندے کے لیے، سورج نکلتا ہے، بے شمار ایسی بہاریں لے کے آتا ہے، اگر ہم ان کو غور سے کبھی دیکھیں، صبح کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی، آج کل سردیاں ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، کئی ممالک میں۔ خیر میرے پاس تو یہاں پر سردی نہیں ہے، عرب امارات میں، دبئی میں، تو فجر میں اٹھنے کے لیے بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سستی رہتی ہے، مگر سبحان اللہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نوری فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں، تو جو بندہ اللہ کے حکم کی تابعی کرتے ہوئے اذان کی آواز سننے سے بلکہ پہلے اٹھ کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی جب یہ فوج، یہ مخلوق، اللہ تبارک و تعالی کے یہ نوری فرشتے زمین پر آتے ہیں، تو جب آتے ہی بندے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو دوستو جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تابعی کے لیے اٹھتا ہے تو کتنی میرے رب کی رحمت جوش مارتی ہے۔ وہ بندہ دعا مانگتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرا بندہ تو مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تو رزق مانگ میں تجھے رزق دوں گا، تو بخشش مانگ میں تجھے بخشش دوں گا، تو اپنی زندگی مانگ میں تجھے لمبی زندگی دوں گا، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ مگر افسوس کہ جب یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے، ہمارے اندر سستی پیدا ہوئی ہوتی ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ جب مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے میری اس بات پر، ہمیں کیا ہو گیا میرے دوستو؟ ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، موت بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے۔
پتہ نہیں چلے گا، 4 دوست آئیں گے اور ہمیں اٹھا کر ویرانے کے اندر لے کے چلے جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا، یہ دولت، یہ مال سب یہی رہ جائے گا۔ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بہترین دوست، یہ رشتہ دار، کوئی قبر کے اندر ساتھ نہیں جانے والا۔ تھوڑا غور تو کیجئے، قبر کے اندر کیسا منظر ہوگا۔ وہاں پر صرف ہمارے اعمال ہوں گے، کتنی نیکیاں کی، کتنا صدقہ دیا، کتنے یتیموں کا خیال رکھا، غریبوں کا خیال رکھا، مسکینوں کا خیال رکھا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا قرآن کی تلاوت کی۔ عن قریب ہمیں اٹھا کر اندھیری قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا، اور وہاں پر صرف یہی سوال ہوگا، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ آج میرا کوئی دوست فون کر لے، یاد کر لے، تو میں اگر مصروفیات کی وجہ سے نہ اٹھا پاؤں کال، تو فوراً اس کو بعد میں جواب دیتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کبھی ہم نے اپنی آخرت کے لیے سوچا، نماز کے بارے میں اتنی فکر کی؟ دیکھیں، نماز معاف نہیں ہے، قرضہ معاف نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں، نماز پھر بھی فرض ہے۔ بزرگ ہیں، نماز پھر بھی فرض ہے۔ مسکین ہے، نماز فرض ہے۔ یتیم ہے، نماز فرض ہے۔ امیر ہے، نماز فرض ہے۔ اور آج اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اندر بہت سارے بہانے اور سستیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، آئے ہم سب مل کر دعا مانگے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ نماز کی پابندی کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ جھوٹ کی بد سے بچا دے، چغل خوری سے بچا، بد نگاہی سے بچا دے۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہمیں تو دور دور تک کوئی بھی نیک اعمال نظر نہیں آ رہا جو تیری بارگاہ میں پیش کرے۔ مولا تیری رحمت سے امید کرتے ہوئے، یا اللہ تیری رحمت سے امید کرتے ہوئے تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما۔ یا اللہ جو بھی بھائی دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، کاروبار میں، علم میں، عمر میں برکت فرما۔ ہر آنے والی پریشانی کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، ماں باپ، بہن بھائی اور تمام رشتہ داروں کی خیر فرما۔ کل بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کل بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ تمام مسافروں کی خیر فرما۔ ہم سب کے ماں باپ، بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے بنا مانگے عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال میں برکت فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ قرآن کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، نماز کی پابندی کا شوق عطا فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الجهنم، وقنا عذاب الميزان۔
اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دعا مانگا کریں، دعا کی بہت بڑی طاقت ہے۔ دعا مانگنے میں بالکل بھی سستی نہ کیا کریں، کبھی بھی موقع ملے دعا ضرور مانگا کریں۔